آج کی اس مختصر کلپس کے اندر ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو امام و اہل سنہ، امام الفقہ، زاہد اور متقی پرہیزگار شخصیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ آج ہم ان کی سیرت کے بارے میں اور ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں اور اس کی طلب علم کی کچھ واقعات کے بارے میں ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اس کلپس کو آخر تک دیکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کا جو نام ہے نعمان ابن ثابت ابن زوطا ہے، اور بعض نے زوطئی بھی پڑھا ہے، اور مرزبان بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی مولا بنی تئی یا بنی تیم اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو کنیت ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور آپ ایک شخصیت عظیم، متقی، پرہیزگار، حلیم شخصیت تھے۔ ان کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کنیت رکھنے کا کیا وجہ ہے؟ ان کا تو کوئی بیٹی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہا جائے، لیکن بعض نے کہا کہ حنیف یعنی متقی، زاہد، پرہیزگار کو کہا جاتا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ حنیف متمائل بحق و مخالفت الباطل، یعنی کیا مطلب؟ حق کی طرف مائل ہونے والا اور باطل کی مخالف، یعنی باطل سے پرہیز کرنے والا اور حق کی طرف مائل ہونے والا۔ تو الغرض یہ جو حنیفہ ہے، حنیفہ کے معنی میں کچھ علماء نے بات کی تھی۔ آپ کی جو اصل جو جگہ تھے یہ کابل سے تھے، آپ یعنی خراسان کابل میں سے تھے، اور یہ دوسرا خلیفہ، مسلمین کا دوسرا خلیفہ، یعنی اس کے زمانے میں جو ہے آپ مسلمان ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ عراق، کوفہ چلے گئے۔ آپ کا جو پیدائش ہے یہ 80 ہجری قمری میں اور الموافق 699 میلادی میں، اور یہ کوفہ کے شہر میں متولد ہوا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اختلاف ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے تھا یا نہیں، کیونکہ بعض صحابہ کرام جو ہے 100 سال کے بعد بھی زندہ تھے، تو اس وجہ سے بعض نے کہا کہ تابعین میں سے تھا اور صغار تابعین میں سے ہے، کیونکہ بعض صحابہ کو دیکھا تھا، ملاقات بھی کیا تھا ان سے، جیسے ان میں سے انس بن مالک ہے، عبداللہ ابن الحارث ہے، عبداللہ بن ابی اوفا ہے، ابو طفیل ہے، یہ سب جو ہے صغار صحابہ میں سے ہے، یعنی ان سے ملاقات کیا ہے۔ تو ان کا قول یہ ہے کہ امام صاحب ان سے کوئی روایت نہیں لیا ہے، بیان نہیں کیا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہے، اور بعض کا قول ہے، دوسرا قول ان کے بارے میں ہے کہ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تابعین میں سے ہیں، یعنی آپ تابعین میں شمار نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ آپ کا ملاقات صحابہ کرام کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن امام صاحب جو ہے تابعین میں سے ہے، امام صاحب جو ہے تبع تابعین میں سے ہے۔ ظاہراً جو ہے یہ بات، یہ قول زیادہ راجح معلوم ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن پہلے قول کے مطابق جو علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی معمولی سے علماء نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء کرام اور بعض مورخین عظام بھی اسی قول کا قائل ہے۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ آپ امام تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، متقی تھے، زاہد تھے اور حلیم شخصیت تھے،
آپ بہت عظیم شخصیت تھے، نیک اور متقی عالم تھے۔ اب ہم اس کے علمی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ آپ کے علمی گفتگو، آپ کی علمی سیرت، تعلیم کیسا تھا۔ آپ بچپن ہی میں حافظ قرآن ہوا تھا، یعنی شروع ابتدائی عمر میں اپنے نوعمری میں قرآن کو حفظ کیا تھا، کیونکہ اس دور میں جو لوگ تھے، لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ یا ان کی اولاد جو ہے بچپن ہی میں قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کو حفظ کرے۔ تو خاص طور پر علم کے راستے میں سب سے پہلے حفظ قرآن سے شروع کرنے چاہیے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ انسان علم سے حاصل کرنے سے پہلے انسان اپنے اولاد کو یا جو بھی ہے اس کو سب سے پہلے قرآن کا حافظ بنایا جائے، کیونکہ اس سے انسان کا ذہن اور بچہ کا ذہن تیز ہو جاتے ہیں اور پھر علم کے راستے میں نکل کر وہ کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو والد تھے یہ زوتا، یہ تاجر تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار اور بہت سخی تھے، ثابت بن زوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اپنے والد سے دکانداری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ آپ کا جو دکان میں تجارت تھے، اب ریشم وغیرہ کا یا حریر کا یعنی بیچا کرتے تھے۔ اس تجارت میں آپ مصروف تھے۔ نوجوانی کی حالت میں اس کے بعد یعنی حفظ کے بعد آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ علماء کے ساتھ، اٹھک بیٹھک علماء کے ساتھ دروس میں شرکت ہونا وغیرہ یہ تھا۔ اس وقت تک جب امام عامر الشعابی کو دیکھا، یعنی اس وقت تک آپ اس کام میں مصروف تھے، جب امام عامر شعابی جو ہے آپ سے ملاقات کیا بازار میں آپ کو دیکھا، تو یہ تصور کیا کہ امام صاحب جو ہے ابو حنیفہ جو ہے، نعمان جو ہے، یہ طالب علم ہے اور یہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بات چیت کے بعد پتہ چلے کہ یہ نہیں پڑھتے، یہ طالب علم نہیں ہے، درس میں شرکت نہیں کرتے، تو آپ طالب علم نہیں ہے۔ پھر اس کو تشویق کیا، اس کو یعنی امام صاحب کو، امام عامر شعابی نے اس کو یہ ترغیب دیا ہے علم پڑھنے پر۔ پھر یہ بات جو ہے یعنی یہ باحث بن گیا، یعنی ان کا بات جو ہے ان کے دل میں اتر گیا، امام شعابی کا کلام اس پر اثر کر دیا، تو تعلیم کے لیے آپ شروع ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے لیے آپ شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے آپ ابتدا میں علم کلام، عقائد، اصول دین، یہ سارا وغیرہ چیزیں جو ہے آپ نے حاصل کیا، پڑھ لیا۔ تو زیادہ آپ کا جو مناظرہ، گفتگو، بات چیت تھا یہ فرقی باطلہ کے ساتھ تھا، یعنی جہمیہ، باطلہ، قدریہ، ملحدین کے ساتھ مناظرہ پر گفتگو ہوتا تھا۔ ایک دن آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگوں کے ساتھ، تو ایک عورت آئی اور امام صاحب سے سوال کرتے، یعنی جس مجلس میں ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے سوال کیا، فقہی سوال کیا تھا، تو امام ابو حنیفہ اور اس کی تمام مجلس میں بیٹھنے والے سب خاموش رہ گئے، خاموش رہ جاتے۔ تو آپ کے اندر یہ جذبات آئے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ فقہ سیکھوں، میں کیوں فقہ نہ سیکھوں۔ تو امام حماد ابن نبی سلیمان کی مجلس میں آپ تشریف لے جاتے۔ یہ جو ہے فقہائی کبیر کوفہ میں سے تھے، بڑے فقہا میں سے تھے حماد ابن نبی سلیمان۔ آپ اس کی ملازمت کیا کرتے تھے، جب اس سوال کے بعد یعنی اس عورت کی جو سوال ہے اس کے اندر ایک جذبات پیدا کیا کہ میں کیوں نہ فقہ سیکھوں، تو آپ حماد ابن سلیمان کی مجلس میں تشریف لے گئے، وہاں علم سیکھتے ان کے ساتھ ملازمت بھی کیا، یہاں تک کہ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو ہے حماد ابن سلیمان کا جو ہے خصوصی یعنی مقرب شاگرد بن گیا۔ یعنی آپ 18 سال تک اپنے اس استاد سے ملازمت کیا، لمبے سال آپ کا شیخ بنا۔ کون؟ یعنی شیخ ابو حنیفہ، شیخی ابو حنیفہ کا شیخ کون؟ حماد بن نبی سلیمان، فقیہ کوفہ کا فقیہ عالم تھے۔ ان سے آپ علوم قرآن، فقہ، لغہ، یہ چیزیں جو ہے تعلیم کیا، حاصل کر لیا۔ تو اس دوران آپ حج بھی جاتے تھے، باقی علماء سے بھی ملاقاتیں ہوتے تھے، اور اس دوران حج مکہ مدینہ میں محدثین کبار مؤرخین کے ساتھ ملاقات، گفتگو ہوتا تھا۔ تو امام صاحب جو 120 سال تک
یعنی 40 سال عمر میں، 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ حماد کی ملازمت کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ نے 18 سال حماد بن سلیمان کی ملازمت کیا، ان سے تعلیم حاصل کیا، تو انہیں 120 کو اس کے استاد جو ہے وفات ہو جاتے. وفات ہوا تو استاد کی جگہ پر تدریس کے لیے آپ بیٹھ گیا. نعمان بن ثابت تدریس کے لیے ابو حنیفہ بیٹھ گیا. طلاب کو تعلیم دینے کے لیے، یعنی شاگردوں کو پڑھانے کے لیے استاد کی جگہ میں آپ بیٹھ گئے. تو اس مدت یا اس دوران آپ کے استاد بہت زیادہ تھے، یعنی آپ نے بہت سارے اساتذہ سے تعلیم حاصل کیا. حج بھی زیادہ کیا تھا آپ نے. بعض روایت میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ 15 حج کیا ہے، کیونکہ آپ تاجر بھی تھے، آپ کے پاس طاقت بھی تھے، ثروت مند بھی تھے، تو حج کے لیے بھی جا سکتے تھے. تو مکہ مدینے میں جب علماء سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے، تو بعض نے کہا کہ آپ کا جو ہے 4000 استاد، یعنی آپ کا 4000 شیخ ہے. ان کا کیا مطلب؟ یعنی کسی سے بھی جب سنتا، کوئی بات سنتا، مجلس میں بیٹھ جاتا، کوئی کلام کہتا، تو اس کو استاد کے نام پر کہا گیا ہے. تو بعض نے کہا کہ عامر شعابی جو ہے، ان کی یعنی مطلب بڑے بڑے اساتذہ میں سے کچھ ان کا نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ان میں سے عامر شعابی متوفی سال 103، اور عکرمہ مولا ابن ابی عباس متوفی سال 105. اس کے بعد نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ متوفی 117. زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم زین العابدین کا بیٹا تھا، متوفی سن 122. بہت اساتذہ تھے ان کے، خلاصہ کچھ میں آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اساتذہ تھے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتے ہیں اور لوگ بھی سوال کرتے ہیں، کیا امام جعفر صادق ان کے استاذوں میں سے تھا یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے سنا ہے، یعنی مذاکرہ کے طور پر نہیں ہے، تعلیم کے طور پر نہیں ہے، مطلب ویسے آپ نے اس سے کوئی سنا ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ جو ہے 3 سال امام جعفر صادق سے بڑے تھے. جعفر صادق جو ہے سال 83 میں متولد ہوا ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے سال 80 کو متولد ہوا ہے. تو زمانہ آپ دونوں کا جو ہے قریب سال تھے. امام جعفر صادق جو ہے یہ جزء علماء اہل سنت میں سے، یعنی علماء اہل سنت میں سے شمار ہوتے ہیں آپ، اور روافض کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا رابطہ، ان کا تعلق روافض کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات ان کا غلط ہے. امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، آپ کی شاگردوں کے بارے میں کچھ ہم گفتگو کریں گے. آپ کی شاگرد جب آپ تدریس کے لیے بیٹھ گئے تو استاد کی جگہ پر عراق، کوفہ سے، بہت سارے جگہوں سے جو ہے تلمیذ پڑھنے کے لیے آتے تھے. مکہ مدینے سے، دمشق سے، بصرہ اور مصر، یمن، بحرین، بغداد، طبرستان اور سمرقند، کابل، ہرات، نساپور، ایسے جگہوں سے جو ہے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے شاگرد جو ہے آتے تھے پڑھنے کے لیے ان کے پاس. اچھا، آپ کا 40 شاگرد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابت پر معمور تھے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کی رائے، آپ کی فقہی جو احکام تھے، 40 خصوصی شاگرد تھے آپ کا مقرب. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے کو، ان کے دیدگاہ کو، ان کے عقائد کو، ان کے سارے رائے کو جو ہے لیکا کرتے تھے. جو معروف شاگرد تھے خصوصاً فقہ حنفی میں، ایک میں سے کہتا ابو یوسف تھے، یعقوب بن ابراہیم الانصاری، متولد 112، اور 17 سال آپ نے ملازمت امام صاحب کی. آپ نے 17 سال امام صاحب کی ملازمت کیا، اور وفات ہوئے سال 183 میں، 83 ایک سال 183 میں وفات ہوا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے تھے کہ مجھے امام ابو حنیفہ، میرے اپنے استاد جو ہے 10 سال میرا نفقہ اٹھایا تھا، یعنی میرے گھر اہل کو بھی اور مجھے بھی نفقہ دیا کرتے تھے. میرے پاس کچھ نہیں تھا تو مجھے کہا کہ آپ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، میں آپ کا نفقہ میں خود اٹھاؤں گا. تو آپ نے میرا نفقہ اٹھایا تو آپ تعلیم کے لیے بیٹھ گیا. امام ابو یوسف کہتے ہیں.
دوسرا شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، یہ متولد 132 اور متوفی 189، اس نے بھی 18 سال ان کے ساتھ ملازمت کیا ہے، تو 18 سال تا اس کا عمر کہ استاد وفات ہوا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا شاگرد جو ہے تیسرا زفر ابن حذیل، متولد 110 متوفی 158 میں، اور بعض جو کتابیں ہیں ان کی طرف منسوب ہے، الفقہ الاکبر، الفقہ الابسط، یہ عقیدے پر ہے، عالم المتعلم، الرد علی قدریہ، کتاب الوصیہ، یہ بہت سارے کتابیں ان کی طرف منسوب تھے۔ آپ بہت متقی، زاہد، سخاوت مند اور عجیب امام تھے، سبحان اللہ، بہت عالمی بزرگ تھے، متقی، حلیم تھے، حلیم بردبار۔ امام ابو یوسف آپ سے نقل کرتے ہیں کہ ہارون رشید کی مجلس میں آپ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات بغیر ضرورت کی نہیں کرتے تھے، جب آپ سے سوال کرتے پوچھتے تو اس وقت آپ جواب دیتے، بلا ضرورت بلا سوال کہ آپ جواب یا بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ زہد و تقوی، حلیم و بردباری میں بہت آگے تھے، تلاوت قرآن بہت کرتے تھے، ذکر و اذکار، نماز، ساتھ ساتھ تجارت بھی، تدریس بھی، فتویٰ بھی لوگوں کا دیتے تھے رحمہ اللہ۔ امام صاحب سال 150 قمری میں وفات پایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو جعفر منصور عباسی، اچھا اس کی یعنی وفات پانے کا کچھ خلاصہ واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو جعفر منصور عباسی خلفاء میں سے ہے، ابو جعفر جو ہے منصور یہ عباسی خلفاء میں سے ہے۔ امام صاحب سے تقاضا کیا کہ آپ آ جائے قاضی کے طور پر آپ بنو، یعنی آپ قاضی بنو، تو امام صاحب نے ان کی بات کو رد کیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ امام صاحب کو معلوم تھا اگر میں خلیفہ بنوں، خلیفہ ہونے کا میں قبول کروں، اگر میں قاضی بنوں تو حق کو بھی حق کہنا پڑے گا اور ناحق کو بھی یعنی باطل کو بھی حق کہنا پڑے گا، تو اس لیے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ابو منصور نے کہا آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، میں قبول نہیں کروں گا، حتیٰ کہ ابو منصور یعنی ابو جعفر منصور نے قسم اٹھا لیا کہ میں ضرور آپ پر کرواؤں گا، آپ کو زبردستی کروں گا کہ آپ قبول کرو گے یہ بات۔ تو امام صاحب کو بہت اس بارے میں مار پیٹ کیا، اسی وجہ سے آپ کو درہ بھی مارا گیا، تو اس کو لیکن قبول نہیں کیا امام صاحب، تو آپ کو درہ بھی مارے گئے اس کو، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ امام صاحب کی ایک شاگرد نے کہا آپ قبول کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ابو منصور نے قسم اٹھا لیا ہے۔ امام صاحب نے کہا ان کو بولو کفارہ، قسم کی کفارہ ادا کر لے، لیکن میں قبول نہیں کروں گا اور میں قاضی نہیں بنوں گا۔ سبحان اللہ، آپ کی زہد، تقوی، بردباری کا ایک علامت ہے۔ انہوں نے کیا بات کہا، آپ جیل میں گئے اور جیل میں جاتے ہوئے شہید ہوا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں، عالم شہید ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ شہید ہیں۔ تو جس حالت سے آپ دنیا سے جاتے تو آپ کسی پر زیادتی، کسی پر کوئی کسی کے سامنے سر خم بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ کفار کے سامنے بات کیا اور سر خم نہیں کیا۔ آپ بہت شفقت کرنے والا، بردبار برداشت کرنے والا تھا، لیکن آپ بہت تکلیف، بہت مصیبت، بہت پریشانی، بہت مار کو برداشت کیا، آپ نے کسی سے زیادتی اور قاضی ہونے کا قبول نہیں کیا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی فقہ کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے۔ مذہبی فقہ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ کوئی بھی مسائل آتے تھے تو آپ اس کو شاگردوں کے حوالہ کرتے، شاگردوں کے سامنے پیش کرتے، تو پھر سب حال کرتے، یعنی شاگردوں سے رائے لیتے، اگر غلطی ہو جاتے تو کہتے ہیں، اگر درست ہو جاتے تو غلط ہوتا تو اس کو غلط کرتے تھے۔ یعنی وہ دلائل جس سے امام صاحب فقہ استنباط کرتے تھے وہ ہے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ جو اجماعی تھے، اگر اجماع نہیں تھے
تو وہ اپنے ترجیح سے بیان کرتے، کسی کا رائے لیتے، اور قیاس تھے، استحسان تھے، اگرچہ استحسان تو بعض علماء نہیں مانتے، اور عرف اور عادت، یعنی مجموعی فقہ امام صاحب کو تلامذہ لکھتے تھے، تو امام صاحب تصحیح کرتے ہیں، سارے مجموعی فقہ تھے، امام صاحب کا تلامذہ لکھتے تھے اور امام صاحب ان کو تصحیح کرتے تھے۔ وہ شاگرد، یعنی وہ شاگرد، وہ تلامذہ جو تمام رائے امام صاحب کو جمع کیا تھا، وہ دو تھے، یعنی حتیٰ کہ انتشار مذہب میں بھی جو زیادہ ترجیح دینے والے تھے وہ دو تھے، امام ابو یوسف تھے، محمد بن حسن شیبانی، جس نے امام صاحب کے مذہب پر کتاب لکھا ہے، الآثار الخراج اختلاف ابی حنیفہ ابن ابی لیلہ، امام ابی حسن، دوسرا امام ابی حسن، کتاب الظاہر الروایہ، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، یہ کتابیں جو ہے ان کی طرف منسوب ہے، لکھا گیا ہے۔ طبقات کتب فقہ احناف، یعنی وہ مراتب جو احناف کی فقہی مراتب ہیں، وہ تین طریقے ہیں، تین طبقات ہیں، تین مرتبہ ہے یا درجہ کہتے ہیں اس کو۔ پہلا ظاہر الروایہ ہے، دوسرا غیر ظاہر الروایہ، اور تیسرا مسائل فتویٰ ہے۔ پہلا ظاہر الروایہ کون سا ہے؟ 6 کتاب ہے جو امام ابو محمد سے طرف مروی ہے، المبسوط، الاصل، جامع الکبیر، جامع الصغیر، سیر الکبیر، سیر الصغیر، الزیادات، یہ کتابیں ہیں، یہ اول طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سب جو ہے اصل کے طور پر ہے، مطلب کیا ہے؟ مفتاح مذہبی امام ابو حنیفہ ہے، یہ کتابیں اس طرف نسبت ہے۔ دوسرا غیر ظاہر روایہ، یعنی اس کو بھی نوادر بھی کہا جاتا ہے، الجرجانیات، الکیسانیات، الہارونیات، الرقیات۔ تیسرا مسائل فتویٰ ہے، مسائل واقعات یا مسائل النوازل کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کتاب لکھا ہے کہ النوازل، امام سمرقندی۔ شاگردوں کی بات، المحیط الرضی الدین جو ہے، یہ سب فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کہا گیا چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، فقہ کے بارے میں جو خلاصہ باتیں یہ تھی۔ اچھا، الدر المختار میں ناظم نے ایک نظم بنایا ہے، ایک شعر لکھا ہے، یا اپنے مذہب کی ترتیب کے لیے کچھ ایسے فقہ کلام بنایا ہے، وہی ہے الفقہ زرع وابن مسعود وعلقمۃ حصادہ ثم ابراہیم دواس۔ کہتے ہیں الفقہ زرع، ابن مسعود کے فقہ جو ہے یہ کھیت ہے، ابن مسعود نے کھیت کیا، وعلقمۃ حصادہ، اور علقمہ نے اس کو پانی پلایا اور اس کو کاشت کیا، ثم ابراہیم دواس، پھر ابراہیم نے اس کو کیا کیا؟ کاٹ دیا۔ اور پھر کہتے ہیں نعمان طاحن ہو، نعمان یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو آٹا بنایا اس کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ طاحن ہو، اس کو آرت بنایا۔ وَيَعْقُوبٌ عَاجِنُ ہو، اور یعقوب جو ہے اس کو یعنی ابو یوسف کو کہا جاتا ہے، اس کو پھر گوندا، اس کو کہتے ہیں خمیر بنایا جس میں پانی ڈالتے۔ اور محمد خابد، محمد یعنی محمد بن حسن شیبانی اس کو پکا لیا، ٹھیک ہے۔ والناس آکلہ، لوگ آ کر کھانے لگے۔ یہ ترتیب ہے، الدر المختار میں بھی یہ ذکر ہے، ان کی طرف سے ایک منصوب ہے۔ تدوین فقہ امام صاحب، کب فقہ شروع ہوا تھا، کتنے مرحلے میں ہوا، ان کے بارے میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے، پہلا عصر یا پہلا دور، پہلا جو دور ہے یہ عصر امام ابو حنیفہ ہے، اول دور۔ عصر امام ابو حنیفہ وفات تک اور آخری شاگردوں میں سے حسن بن زیاد جو متوفہ 204 میں ہوا، یہ مرحلہ جو ہے جمع مسائل ہے، مسائل جمع کرنے کا دور تھا۔ دوسرا دور جو ہے یہ دور و نشر مذہب امام ابو حنیفہ، وہ دور ہے، وہ مرحلہ ہے جو امام صاحب کی مذہب پھیلانے کا دور ہے۔ تمام یعنی علماء اس دور کے یعنی اس مذہبی احناف کی تدلیل اور تحلیل کا اہتمام کیا ہے، یعنی اس کے لیے اس دور میں جو ہے ان کے لیے دلائل لایا گیا ہے، قرآن و حدیث، صحابہ کے اقوال سے وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا دور جو ہے یہ 710 سے لے کر 710 سے شروع ہوا اور آج تک
یہ دور مذہب کا استقرار ہے۔ متاسفانہ ایک بات کرنا پڑتا ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ تقلید اور غم و جمود کا ہے۔ کیا مطلب؟ لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ مطلق طور پر تقلید ہے، بلکہ بعض محققین ابن شامی نے لکھتے ہیں کہ مطلق تقلید نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے کتاب میں اپنے ایسے مسائل لایا ہے جو باقی اماموں سے صاحبان سے مروی ہے، اپنے امام سے نہیں ہے۔ یعنی ان 4 ائمہ کا مذہب فقہی احکام پھیل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تلامذہ زیادہ تھے اور انہوں نے کام کیا، اس کام کی وجہ سے ان کا مذہب پھیل گیا۔ تو باقی جو ائمہ تھے ان کا امام جو ہے کم۔ تو عباسی زمانے میں قاضی ابو یوسف جو ہے ہارون رشید کے پاس مقرر ہو جاتے، تو اس وقت مکمل فقہ امام صاحب کے مطابق جو ہے حل ہوتا تھا، یہاں تک کہ غزنوی دولت، عثمانی بھی دولت جو ہے یہ حنفی مذہب پر تھے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے۔ آپ اسماء و صفات الہی میں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں آپ کا عقیدہ جو ہے باقی تمام ائموں کے مطابق تھے، یعنی ان کا عقیدہ ان باقی ائمہ کے ساتھ طرح تھے، ٹھیک تھے، اور رد علی الجہمیہ معتزلہ پر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا احترام، ازواج مطہرات کا احترام، سب میں یہ کرتے تھے۔ صرف کچھ باقی ائمہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھے، کہتے تھے کہ عمل جو ہے حقیقت ایمان سے خارج ہے، اور کہتے تھے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہونے پر اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ ان کا اختلاف تھے، تو آپ اس کے بارے میں آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، فقہ الاکبر الابسط اس کے اندر ذکر ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، عقیدۃ طحاویہ کے اندر بھی ان ائمہ جو ہے اس طرح کہتے ہیں کہ ان القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق هذا ما ثبت عن ائمۃ الاربعہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلام جو ہے مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کلام ہے قرآن، جو یہ ائموں سے ثابت تھے۔ ایک غلط قول امام صاحب کی طرف منسوب کی گئے ہے روافظ کی طرف سے کہ امام صاحب جو ہے قرآن کو مخلوق کہتے تھے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ امام صاحب کے بارے میں امام مالک، امام شافعی، ابن علی اور باقی ائمہ جو ہے ان کی تعریف کے لیے، ان کے توصیف کے لیے عجیب عجیب کلمات کا ہے، سبحان اللہ۔ امام کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ یہ ستون کیا ہے، تو آپ اس کو ثابت کر کے اس کو ستون کو جو ہے سونے سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں، اتنے عظیم۔ یہ توصیف کے لیے ہے، تضمین کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی ضم کے لیے توصیف کیا ہے، نہیں ہے، بلکہ ابن علی کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں الموازنۃ فی زمانہ اعلی لیس سواء علیہ فقہ، کہتے ہیں کہ ابن علی کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں جو ہے فقہ میں سب سے بڑا عالم یہ تھے، اس کے برابر کوئی نہیں تھے، سبحان اللہ۔ بعض لوگ بعض شبہات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے اور ان کی شبہات۔ تو کہتے ہیں کہ قیاس تقدیم خبر واحد پر ہے، قیاس کو خبر واحد پر تقدیم کرتے تھے، یہ غلط ہے، لیکن بعض جگہ میں ہوتے بھی کرتے بھی ہے اس طرح۔ امام صاحب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کی، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کے مطابق قرآن جب آتے، حدیث جب آتے، سرخم کرتے، لیکن بعض لوگ جو ہے افراط اور تفریط میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ جو ہے یہ معصوم نہیں تھے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ ان کا مکمل فقہ جو ہے قرآن و حدیث سے مساوی ہو یا برابر ہو، نہیں ہے، سیم ہو، بلکہ اس میں غلطی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی ایسے اقوال ہیں جو امام صاحب اپنے شاگردوں سے یا شاگرد جو ہے اپنے امام صاحب سے جو ہے اختلاف کرتے تھے، تضاد ہیں ان کا اقوال، بلکہ بعض شاگردوں نے بھی اس کا قول برد بھی کیا ہے۔ قضیہ سا کے بارے میں ابو یوسف جو ہے امام مالک سے گفتگو کرتے تھے، تو امام مالک نے کہا کہ اپنے سا لے آؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آؤ حکومت کے سپرد کر دو۔ تو جب لائے تو ابو یوسف اس کو دیکھ لیا اور قبول کر لیا، اور کہا اگر امام صاحب زندہ ہوتے
تو وہ بھی آپ کی رائے کو قبول کرتے۔ تو دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب حدیث آتے تھے وہ خود مانتے تھے۔ ابن عابدین شامی رد المختار میں یہ بات ذکر کیا ہے، اور ان سے یہ بات مروی ہے کہ صح عنہ قال اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہتے کہ صحیح حدیث جو ہے میرے مذہب ہے، اس سے ثابت ہے۔ ابن عابدین شامی نے رد المختار میں یہ بات ذکر کیا ہے۔ امام ابن ابی العیس الحنفی کتاب التنبیہ علی مشکلات ہدایہ پر لکھتے ہیں کہ فإن ابا یوسف و ابو حنیفہ قد قال فلا يحل لرجل ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا، کہتے ہیں کہ ابو یوسف اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دونوں نے یہ بات کہا کہ اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے کہ وہ ان یأخذ وہ پکڑ لے ہمارے بات کو، ما لم يعلم من أين أخذنا، ان کو معلوم نہیں ہو کہ ہم نے یہ بات کہاں سے لیا ہے، اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا آپ اس بات پر تو غور کر لو، ان کے اقوال تو دیکھو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی انصاف میں ذکر کیا ہے کہ امام صاحب کا قول لا ينبغي لمن لم يعلم دلیل ويفتى بکلامه، کہتے کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو وہ نہیں جانتے میرے دلیل کو اور میرے بات پر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ فمن جاء فاحسن منه فهو اولى به، جو جس نے کوئی حدیث لائے دلیل لائے جو اس سے زیادہ اچھا ہو تو صحیح ہو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسی بات کو لے لے اور میرے بات کو چھوڑ لے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ یعقوب کو کہا، تاریخ بغداد ابن معین میں ذکر ہے کہ کہا لا تکتب یعقوب، ہر بات میرے مت لے کے کرو، کیونکہ آج میں ایک بات کروں گا تو کل اس کی مخالفت کروں گا، یہ کل اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس لیے میرے ہر بات کو مت لے کر۔ تو عزیز بھائیو، الغرض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی بات آتے تھے، جب کوئی حدیث آتے تھے تو اس کو پیو پر سرخم کرتے تھے، لے لیتے، اور یہی بات باقی ائموں سے بھی ثابت ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي واعملوا به، کہتے ہیں کہ جب حدیث سے اللہ رسول سے آئے، دلائل آئے تو اس کو لے لو، میرے اقوال کو چھوڑ دے، لیکن آج کل لوگ مانتے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا سے دیکھ لو، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرو، لیکن آپ دیکھ لو کہ وہ دلائل جو امام صاحب نے لیا ہے، وہ رائے اختیار کیا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے۔ اگر اس کی رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے مطابق ہو، تو اس رائے کو لے لو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کو خاص کر لو، اسی کا کھورکھورانا یا اندھے تقلید کرو اور باقی کو چھوڑ دو۔ عزیز بھائیو، آج کا جو دور ہے، یہ دور جو ہے یہ جمود خمود کا ہے، یہ تقلید کا ہے۔ تو عزیز بھائیو، کچھ دیکھ لیا کریں۔ الغرض میرا اس مکمل واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ امام صاحب ایک عظیم شخصیت، متقی، پرہیزگار، حلیم اور زاہد سخاوت مند شخص تھے، عظیم عالم تھے۔ فقہ میں سب سے اعلیٰ عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اپنے زمانے میں۔ تو الغرض آپ قرآن و حدیث کا متبع تھے، آپ ہمارے سلف میں سے شمار ہے، آپ اہل الحدیث یعنی سلف گزرے ہوئے ائموں میں شمار ہوتے ہیں، آپ عظیم شخصیت میں تھے۔ تو عزیز بھائیو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صرف ایک امام کے پیرو ہو جائے، ایک امام کی تقلید کریں، اور ایک بات میں کہوں گا، یہ اختلاف کے لیے نہیں ہے، ہم 4 ائمہ کرام کا تعظیم احترام کرتے ہیں، 4 ائمہ کرام کا قائل ہے۔ جو لوگ ہمارے اوپر یہ شبہات، یہ بہتان باندھتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ معصوم نہیں ہے، یا امام شافعی معصوم نہیں ہے، باقی ائمہ معصوم نہیں، بلکہ ان سے غلطی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے بیانات میں، ان کی رائے میں غلطی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رائے، وہ عقیدہ، وہ بات جو اللہ رسول کا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتے۔ ان کی ہر بات کو لے لیں گے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، جو اختلاف ہو، جن میں قرآن و حدیث کی مخالف ہو، امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
امام ابو حنیفہ اور تمام ائمہ کرام کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے ساتھ اپنا جذبہ ایمانی ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ اس طرح تقلید کو چھوڑ دیں اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق پیرو ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔